بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 247 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کانا مزاجھا کافورا، کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے۔ عین یشرب، ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کا اور اہل ایمان کے جو ماکولات، مشروبات ہوں گے اور اسی طرح ان کے جو ملبوسات وغیرہ ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اس میں کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے زنجیریں ہیں، توق ہیں اور دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ دیگر مقامات پر بھی قرآن کریم میں کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہے، سورہ یاسین میں ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے، اور اسی طرح دیگر قرآن کریم کے بعض حصوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ نیک بندوں کی جو ہے کے لیے کی جو صفات ہیں اور ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے جو معقولات ہیں اور جو مشروبات ہیں اور اسی طرح جو ان کے برتن وغیرہ ہوں گے ان کا تذکرہ اگلی آیات میں فرمایا ہے۔ یہ چیزیں انہیں جو ملیں گی، جو اہل ایمان ہوں گے، جو ابرار ہوں گے یا جو نیک لوگ ہوں گے، وہ ان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں بطور انعام ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک بندے ایسے جام سے شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چند آیات کے بعد اسی مشروبات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا جام پلایا جائے کہ جس کی شراب میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ زنجبیل اور کافور جو ہے یہ وہاں جنت کا ہوگا، اور اس کی لذت بھی جو ہے وہ بے مثال ہوگی۔ کسی اس طرح کی لذت جو ہے وہ دنیا کے زنجبیل اور کافور میں نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وہ بطور مثال کے ہے، سمجھانے کی حد تک ہے۔ وہاں کی کوئی چیز بھی دنیا میں
ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती जो जन्नत में पाई जाती हो। आइना यशरबु बिहा इबादुल्लाही, ये जाम जो है वो जो जन्नती लोग जो अबरार लोग पिएंगे तो ये जाम एक ऐसे चश्मे से भरा जाएगा, ऐसे चश्मे से भर कर पिएंगे जिसे वो लोग जहाँ चाहेंगे जो है वो बहाकर ले जाएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, यानी ये लोग अपनी मर्जी से जहाँ भी उस चश्मे को ले जाना चाहे ले जाकर वहां से उसको बहा देंगे, अपने घरों में अपने महल्लात में जहाँ चाहेंगे उसे जारी कर लेंगे। इसके बाद फरमाया यूफून बिन नदरी व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, ये अबरार की एक और सिफ्त अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि दुनिया में वो लोग अपनी नजर पूरी किया करते थे, अपनी मन्नतें पूरी किया करते थे। नजर का माना तो जो है वो आम है, जैसे किसी काम के लिए मेरा फलां काम हो गया तो मैं जो है वो ये चीज सदका करूंगा या मैं इतने नफल पढ़ूंगा, इसको नजर कहते हैं। जब ये हजरात किसी नेक काम की नजर मान लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं। जब कोई शख्स किसी काम की नजर मान ले तो उसका पूरा करना फिर वाजिब हो जाता है। जैसे कि सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया वल यूफू नुज़ूरहुम, नजर मानना कोई गुनाह का काम नहीं है, लेकिन जब मान ली है और गुनाह की नजर अगर ना हो कि ऐसा काम हो जो नेक हो तो उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है। अगर गुनाह की नजर मान ली किसी ने, किसी ऐसे काम की जो मासी में से उसकी नजर मान ली तो उसे पूरा करना वाजिब नहीं है, बल्कि फिर वो कसम का कफारा देगा। अहदीस में नजर के बारे में जो है वो इस तरह की हिदायत जो है वो वारिद हुई है कि जो मासियत की नजर हो उसको पूरा करना जरूरी नहीं है। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, नेक बंदों की ये सिफ्त है कि अल्लाह के नेक बंदे क़यामत के दिन से डरते हैं। क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सितारे जड़ जाएंगे, आसमान फट पड़ेगा और इसी तरह पहाड़ रूई के गालों की तरह जो है वो उड़ रहे होंगे। लोग कब्रों से घबराए हुए उठेंगे, हिसाब किताब होगा, उस हिसाब की वजह से लोग परेशान होंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक रिवायत में आता है, वो एक दिन रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रोती हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि मुझे दोज़ख याद आ गई, इस वजह से जो है वो मैं रो रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद करेंगी? तो आपने फरमाया कि 3 मौक़े में कोई किसी को याद नहीं करेगा। एक तो आमाल के वजन किए जाने के वक्त, जब ये पता ना चल जाए कि उसकी जो वजन है वो हल्का है या भारी है, उस वक्त तक वो किसी को याद नहीं करेगा। दूसरा वो वक्त जब आमाल नामे तकसीम किए जाएंगे, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रहेगा और कोई किसी को याद नहीं करेगा, जब तक ये फैसला ना हो जाए कि दाएं हाथ में मिला है या बाएं हाथ से मिला है, और या फिर पीठ के पीछे से वो नामा आमाल मिला है, जब तक कोई किसी को याद नहीं करेगा। इसी तरह जब दोज़ख की जो पुष्ट पर पुलिस रात है, वहां जब तक पुलिस रात रख न दी जाए, जब तक कोई किसी को याद नहीं करेगा। तो ये मोमिन बंदों की जो अबरार होंगे उनकी सिफ्त अल्लाह ताला ने जो है वो बताई है, वो क़यामत के दिन से डरते हैं। जो ऐसा क़यामत का दिन ऐसा सख्त होगा जिसमें कोई किसी को याद नहीं रहेगा। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, आगे जो है वो एक और सिफ्त नेक बंदों की अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि ये लोग अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की मखलूक को जो है वो खाना खिलाते हैं, उन पर माल खर्च करते हैं और मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को खाना खिलाते हैं। असीर इसके बारे में जो है वो बाद हज़रात फरमाते हैं ये कैदी को कहते हैं, इससे मुसलमान कैदी बाद हज़रात फरमाते हैं कि मुराद है, कुफार कैदी मुराद नहीं है। और बाद हज़रात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इससे हर कैदी मुराद है, चाहे वो मुशरिक हो चाहे वो काफिर हो, उसको भी खाना खिलाना सवाब है। जब किसी को जुल्मन कैद कर लिया जाए तो खास तौर पर ऐसे कैदी को खाना खिलाना
جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ حضرات جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا جو ہے وہ یہ طریقہ ہے، یہ مزاج ہے کہ یہ کسی پر احسان نہیں دھرتے، انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بے تکلف ہو کر کھائیں، ہماری طرف سے نہ کسی عوض کا مطالبہ ہے نہ کوئی شکریہ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر و ثواب کی امید ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہیں اور آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ ہمارا نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جب کسی پر خرچ کیا جائے، جب کسی ضرورت مند کو کچھ دیا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش جو ہے وہ مقصود نہ ہو، اپنا جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی کے اوپر خرچ کرنا یہ مقصد نہ ہو، اور نہ ہی جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس سے کسی قسم کے عوض کا مطالبہ کیا جائے یا اس سے شکریہ کا مطالبہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ضرورت مندوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی موقع پر اپنا احسان جتلا دیتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ ان کو کھانا کھلایا تھا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، یہ تو ایسا نکلا، ہم نے اس کو جو ہے وہ بڑا، جیسے رشتہ داروں کے اوپر اگر کوئی خرچ کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اور جب کوئی موقع ایسا آتا ہے تو وہ ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو ان کو کھانا کھلاتا رہا ہوں اور یہ آج جو ہے وہ اتنے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور منہ پھٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، میں نے ان کو کھانا کھلاتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے جزاک اللہ تک نہیں کہا، ان کا تو جو ہے وہ ان کو تو چاہیے تھا کہ میرا شکریہ ادا کرے، لیکن یہ تو الٹا میرے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یا جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس میں کسی قسم کے عوض کا مطالبہ نہ ہو، اور نہ ہی کسی کے اوپر احسان جتلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ شخص ہے جو اپنے تہبند کو نیچے لٹکا کر چلنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتلانے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے جو ہے وہ سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے چلانے والا ہو۔ تو یہ 3 شخص جو ہیں وہ ان کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، کسی پر احسان جتلانا یا کسی کو جو ہے وہ کسی سے عوض کے مطالبے کے طور پر کسی کے اوپر خرچ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انا اعتدنا حیأنا، اعتدنا کا معنی مصنف نے بیان کیا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلہ یسحبون بہا فی النار، یعنی جس کے ذریعے سے ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا، وہ توق ہے، یعنی توق تیار کر رکھا ہے، سلاسلہ زنجیر تیار کر رکھی ہے جس کے ذریعے سے ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا، وَأَغْلَالَ، اور توق تیار کر رکھا ہے، فی اعناقہم تشد فیہا السلاسل، جو ان کے جو ہے وہ ان کی گردن میں جن میں زنجیروں کو باندھا جائے گا، یعنی جن زنجیروں کے ذریعے سے ان کو کھینچا جائے گا وہ زنجیریں توق سے بندھی ہوئی ہوں گی، وَسَعِیرًا، اور دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، نارم مسعرتن ای مہیجتن یعذبون بہا، یعنی جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، ایسی آگ جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ آگ ان کے لیے دیکھتی ہوئی، سعیرن بمعنی مسعرتن کی ہے، ایسی آگ جو دہک رہی ہو، دیکھتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار جمع بر او بار وهم المطیعون، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، جمع برن، یہ ابرار جو ہے اس کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں، یہ برن یا بارن کی جمع ہے،
وهم المطیعون اور نیک لوگ یعنی وہ جو فرما بردار ہیں وہ مراد ہیں. یشربون من کأس وہ جو ہے وہ ایسا جام شراب پیئیں گے ہوا اناء شرب الخمر یعنی یہ جو کاس ہے اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے پیالے کو کہا جاتا ہے یا پھر وہ ایسا پیالہ ہے جس میں شراب ہو. وہی فیہ جس میں شراب ہو. والمراد من خمر تسمیۃ للحال باسم المحل ومن للتبعیض اور جو ہے وہ جام کی جو ہے وہ جو شراب ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے محل بول کر حال مراد لیا یعنی جو پیالہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہوتی ہے نا شراب تو محل بول کر حال مراد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور من تبعیضیہ ہے. من کا اصل کے اندر جو من ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے. کانا مزاجھا کافورھا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. ما تمزج بھی یعنی جو شراب ہوگی اس کا مزاج جو ہے وہ اس میں کافور شامل ہوگی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. عینن بدل من کافورن یہ اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں جو ایسے چشمے سے جو ہے وہ بھر کر پیئیں گے اللہ کے نیک بندے. یہ عینن جو ہے یہ کافورن سے بدل ہے. فیہا رائحتہ جس میں کافور کی خوشبو ہوگی. یشرب بہا منہا یعنی وہ اس سے بھر کر پیئیں گے. عباد اللہ کون پیئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے. اولیاؤہ عباد اللہ سے مراد اولیاء اللہ ہے یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں وہ اس سے بھر کر پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا وہ ایسا چشمہ ہوگا جسے وہ جہاں چاہیں گے نہر نکال کر لے جائیں گے. یقودونہا حیث شاءوا من منازلہم یعنی اپنے گھروں میں جہاں چاہیں گے وہ اسے وہاں بہا کر لے جائیں گے. یوفون بالنذر فی طاعت اللہ یہ دوسری صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ابرار کی بیان فرما رہے ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں. فی طاعت اللہ یعنی ایسی نظر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور وہ خوف رکھتے ہیں اس دن کا جس کی برائی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. کان شرہ مستطیرا منتشرن مستطیر کا معنی ہے منتشرن پھیل جانے والی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ابرار کی بیان کی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ اپنے رب کی محبت میں. ایت طعام و شہوتہم لہو یعنی مطلب یہ ہے اپنے رب کی محبت کا کہ ان کا کھانا کھلانا اور ان کی جو یہ جو مصنف نے عبارت نکالی ہے اس سے مراد مصنف کا اس معنی کی طرف اشارہ ہے یعنی علی حبہ اپنی چاہت یا کھانے کی طرف اپنا جو ہے وہ شہوت کے باوجود اپنی نفس کی خواہش کو دبا کر وہ مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جو پہلا معنی ہے جو میں نے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر جو ہے وہ مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مصنف نے اس دوسرے معنی کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے. مسکینن فقیرن کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو یعنی کہ فقیر کو. اور یتیمن لا اب لہ اور یتیم کو یتیم کسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. وہ اسیرن اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی المحبوس بحق یعنی جو کسی کے حق میں محبوس ہو اس کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ اسیر کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رضامندی کے لیے جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. لطلب ثوابہ لوجہ اللہ سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی طلب کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے طلب ثواب کے لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا تم سے ہم جو ہے وہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ کوئی اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں.
शुक्रन फीही अलल इत्आमी। ये शुकुरा की तफसीर जिक्र फरमा रहे हैं, यानी इस खाना खिलाने पर तुमसे शुक्रिया का मुतालबा नहीं है। वहल तकल्लमू बिदालिका व अलिमहुल्लाहु मिनहुम फअसना अलैहिम बिही कौलानी। ये मुसन्निफ ने जो इबारत निकाली है इसका मकसद ये है इस इबारत के जिक्र करने का, ये जो खाना खिलाने की इल्लत है उसका बयान है। खा उन्होंने ये बात जो है वो कही हो, हल तकल्लमू बिदालिका, या खुदा औ अलिमहुल्लाहु मिनहुम, या खुदा को उनके बारे में इस बात का इल्म होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की हो, ये दोनों कौल हो सकते हैं। यानी ये जो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा है, या तो ये खुद उनका कौल हो सकता है कि उन्होंने खुद ये कहा हो, या फिर अल्लाह ताला को चूंकि इल्म है, अल्लाह ताला को अलीम होने की वजह से अल्लाह ताला को इस बात का भी इल्म है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ में ये बात फरमाई है। तो ये दोनों कौल इसमें मौजूद हैं, दोनों कौल हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।